السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روزن روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزوں کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام حکومات کو بھی فرش پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے۔ عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو بھی عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ توحید اور ایمان کے بعد انبیاء السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ! اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وصول مل گیا۔ 5 وقتی نماز پڑھو، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز حضور کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کے حسرت جہان کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت جہان کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی۔ کوئی بتاؤ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدل نماز کے بغیر ابدل بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اعمال محبوب اعمال ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے انسان افضل و فار ہوتا ہے۔ نماز چراغ کا اس وقت کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا اندھیرا ہو، یعنی قبر میں۔ نماز مصیبت و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و فار ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن قبل سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کے دور میں بہت خوبصورت عالیشان مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آ رہے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ تو عالیشان ویران میں قبرستان نظر آتی ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بس ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ پڑھے نماز پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھے نماز پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقتوں کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول